علیہ تحیت و ثنا کی بلند و بالا بارگاہ کے اندر ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد آج تقریباً 28 سفر ہے اور 25 سفر کو برصغیر پاک کی ایک عظیم شخصیت اور برصغیر کے اندر فیضان نبویہ کا ایک سمندر اور سیدی حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا نائب السیدی و سندی و مرشدی فی الدنیا والآخرہ حضور الشیخ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا وصال ہوا۔ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی برصغیر کے اندر خاص کر کے اور پوری دنیا کے اندر بالعموم آپ کی تحریر نظم میں ہو یا نثر میں ہو، اس کا محور، اس کا مرکز صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے 25 صفر المظفر کو وفات پائی۔ 25 صفر المظفر کو پاکستان بھر کے اندر اور پھر انڈیا کے اندر بھی، بریلی شریف کے اندر بھی، جگہ جگہ انڈیا کے اندر اور پھر بالعموم پورے عالم اسلام کے اندر آپ کا عرس جو ہے وہ بڑی شان و شوکت سے منایا گیا، اور انشاءاللہ العزیز اس مسجد کے اندر بھی آپ کا عرس جو ہے وہ آئندہ جمعرات جو ہے اس کو بعض نماز عشاء رکھا گیا ہے، جس کے اندر ملک کے نامور خطیب حضرات اور پیران اعظام جو ہیں وہ تشریف لائیں گے۔ تو چونکہ سیدی اعلیٰ حضرت میرے پیر و مرشد بھی ہیں اور برصغیر پاک کے اندر عشق نبوی کا جو درس آپ نے دیا وہ کسی اور سے سننے کو نہیں ملتا۔ ہر لحاظ سے ہر طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کیا اور آپ کی شان کو مزید واضح کیا۔ آپ نے اپنی تحقیق کے اندر اور علمی لحاظ سے جو ہم کو سرمایہ عطا فرمایا، اس کی ایک جھلک جو ہے وہ سیدنا اعلیٰ حضرت کی شاہکار جو ہے فتاوی رضویہ ہے، جس کی 33 جلدیں ہیں، اور ان میں سے ہر جلد جو ہے وہ تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ آپ کی ایک کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اتنی زیادہ آپ کی کتابیں ہیں کہ جو ابھی شائع نہیں ہوئی۔ پچھلے دنوں جہان امام احمد رضا کے نام سے ایک کتاب شائع ہوئی، جس کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو شائع نہیں ہوئی تھیں ان کو جمع کیا گیا اور اس کی 50 جلدیں بنی۔ اس قدر وسیع تر کام جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت نے امت کو دیا، اور جس میدان میں آپ نے قدم رکھا تو تحقیق کا حق ادا کر دیا۔ لیکن آپ کا سب سے بڑا کارنامہ اور سب سے جو مقصد ترین آپ کا جو عین نصب العین جس کو کہا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو راسخ کرنا اور مضبوط کرنا۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی کا یہ مقصد حیات تھا، اور آپ کی ذات سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھلکتی تھیں، اور آپ کی گفتار سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی خوشبو آتی تھی۔ تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے ایام وصال ہیں، آپ کا تذکرہ بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ آپ کی زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کی جائے۔ تو آج کا موضوع یہ ہے
کہ شان مصطفیٰ بازبان احمد رضا سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہر تحقیق کے اندر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو واضح کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معجزے کے اوپر، آپ کی ہر ادا کے اوپر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عضو کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام فرمایا۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے جو چیز رکھنی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں مبارک جو تھی، جو پاؤں کی ایڑیاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر سیدی اعلیٰ حضرت نے کیسا خوب کلام کیا، سنیے اور اپنے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اضافہ فرمائیے، اور سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کو دعائیں دیجئے کہ اللہ رب العزت نے سنیوں کو ایسا شاہکار اور ایسا طیب اور پاک محدث اور مفکر اور عالم دین عطا فرمایا کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عضو کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جگائی۔ آپ کا کلام جو ہے وہ بڑے وسیع کلام ہے، ایک ایک بیان کیا جائے تو کئی مہینے کئی سال گزر جاتے ہیں، لیکن آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کے اوپر جو کلام کیا اور جو نعت شریف لکھی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، ساتھ ساتھ تشریح بھی کروں گا، مزید تشریح اس کے آگے آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چاند اور سورج کی رخسار ہے نا، جو اس کا چہرہ ہے، میرے مصطفیٰ کی ایڑیاں اس سے بھی روشن ہیں۔ عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ ہوشتر ایڑیاں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں جو ہیں یہ چاند اور سورج کے چہروں سے بھی انور ہیں، منور ہیں، اس سے بھی زیادہ روشن ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ رب ذوالجلال حالق کائنات نے عرش معلیٰ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، لیکن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں جو ہیں یہ عرش معلیٰ کا بھی ستارہ ہے۔ اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں جا بجا پر تو فگل ہے آسماں پر ایڑیاں، کہ آسمان کے اوپر جگہ جگہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں جو ہیں وہ چمک رہی ہیں۔ یہ ایک عاشق مزاج جو ہے یہ اس کی اپنی تشبیہ ہے اور ایک مثالیں ہیں اس کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کو کن کے ساتھ مثال دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جا بجا پر تو فگن ہے آسماں پر ایڑیاں، دن کو ہے خورشید شب کو ماتر ایڑیاں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سمان کے اوپر جگہ جگہ کے اوپر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں جو ہیں وہ چمکتی ہیں۔ دن ہوتا ہے تو سورج کی شکل میں مصطفیٰ کی ایڑیاں چمک رہی ہوتی ہیں، اور رات ہوتی ہے تو چاند کی شکل میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں جو ہیں وہ چاندنی بکھیر رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں نجم اگر دوں تو نظر آتے ہیں چھوٹے اور وہ، عرش پر پھر کیوں نہ ہو محسوس لاگر ایڑیاں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ستارے دیکھتے ہو کتنے کتنے بڑے ستارے ہیں، کتنے کتنے بڑے ستارے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ہم کو بڑے چھوٹے نظر آتے ہیں، اتنا بڑا ستارہ جو ہے ہم کو چھوٹا نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں میرا ایمان یہ ہے، احمد رضا کا یقین یہ ہے اور اس کا عشق یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں کے نشان جو ہیں وہ عرش معلیٰ پر لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہم کو نظر اس وجہ سے نہیں آتے کہ اتنے بڑے ستارے جو ہیں وہ چھوٹے نظر آتے ہیں۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں کو دیکھنے کے لیے بھی تو نظر چاہیے، اس وجہ سے میں کہتا ہوں احمد رضا کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں جو ہیں ان کی نشان جو ہیں وہ عرش معلیٰ کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج،
ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔ یہ آپ نے بڑی کمال کی تشبیہ دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں منعم کہتے ہیں دولت مند کو، جو دولت مند ہوتا ہے اس کو منعم کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کا وہ تاج، دنیا کی وہ بادشاہت، دنیا کی وہ چتراہٹ اور دنیا کی وہ سرداری اور سیادت جس کی وجہ سے دولت مند ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مار جاتے ہیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے در کا ادنا سا منگتا اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اس تاج کو، اس تخت کو پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے در سے جو حیرات ملتی ہے اور جو سخاوت ملتی ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے در کے منگتے اس کو دنیا کے تاج کے ساتھ، دنیا کی بادشاہی کے ساتھ ذرہ برابر بھی برابری نہیں دیتے، تشبیہ نہیں دیتے۔ وہ سیدی اعلیٰ حضرت نے دوسرے مقام پہ فرمایا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ کہ یا رسول اللہ آپ کے در کی حیرات وہ حیرات ہے کہ آپ کے قدموں میں پڑا ہوا منگتا جو ہے وہ آپ کے تلووں کا جب نظارہ کرتا ہے تو پھر کسی کی حسین اور جمیل صورت بھی اس کو اچھی نہیں لگتی۔ دیکھیے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا تلوا، پاؤں کا نچلا حصہ، اور کہاں کسی کی صورت، اور سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے۔ یا رسول اللہ آپ کا قدموں کا تلوا دیکھ رہے ہیں، ہم کو کسی غیر کے منہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کسی کے منہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے منگتوں کا حوال ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، ان کے پاس ہر چیز ہوتی ہے۔ سیدی الشیخ سید عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسینی دعویٰ کیا تھا۔ آپ نے بغداد کے اندر ایک دعویٰ کیا تھا، اگر ظاہراً دیکھا جائے تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کہردلۃ علی حکم اتصالی، لوگوں میں اپنی رب کی کائنات کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ میری ہتھیلی کے اوپر پڑا ہے، جیسے رائی کا دانہ میری ہتھیلی کے اوپر پڑا ہے۔ اور پھر آگے جا کے آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یہ جو تمہارے مہینے ہیں، یہ جو تمہارے دن ہیں، یہ تمہارے جو ہفتے ہیں اور تمہارے جو اوقات ہیں، یہ پہلے عبد القادر کی بارگاہ میں آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فلاں دن یہ کام ہوگا، فلاں دن یہ کام ہوگا، پھر اگلا مہینہ آتا ہے۔ تو سید اعلیٰ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ فضیلت بیان کرتے ہیں، اور پھر آپ خود اندازہ لگا دیجئے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منگتوں کا اور آپ کے در کے امتیوں کا اور سوالیوں کا یہ حال ہے کہ پوری کائنات ان کی ہتھیلی کے اوپر رائی کے دانے کی مثل پڑی ہوئی ہے، تو پھر وہ دنیا کے تاج کو کیوں کر فوقیت دیں یا کیوں کر اس کو اپنی نظر کے اندر جو ہے وہ اس کو وقت دیں، یہ ان کا حال ہوتا ہے۔ تو سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ہائے وہ ہائے اس پتھر سے اس سینہ کی قسمت پھوڑیے، ہائے اس پتھر سے اس سینہ کی قسمت پھوڑیے، بے تکلف جس کے دل میں یوں کریں گر ایڑیاں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ پتھر جس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک رکھے اور پھر پتھروں کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نشان پڑ گئے، آپ فرماتے ہیں اس سینے سے جس کے اندر مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ راسے نہیں ہوتی، اور جس کے اندر مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ اپنے نشان نہیں چھوڑتی، اس سینے سے اللہ رب العزت کا وہ پتھر کروڑ ہاتھ درجے بہتر ہے
جس کے اوپر مصطفیٰ علیہ السلام نے قدم رکھے، اور وہ پتھر ہو کر بھی اس نے مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کے اندر اپنے پتھر ہونے کے اوپر بھی اپنے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان چھوڑ دیے تھے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت اس قدر با اثر ہے کہ پتھروں کے اوپر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم مبارک رکھتے ہیں تو پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں، پتھر بھی نرم ہو جاتے ہیں، اور اس سینے کی قسمت اسی پتھر سے پھوڑ دیجئے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ پتھر ہو کر بھی اللہ رب العزت کی ایسی مخلوق جو سنتا نہیں ہے، جو دیکھتا نہیں ہے، جو چلتا پھرتا نہیں ہے، اور لوگ اس کو پتھر کہتے ہیں، بڑا سخت ہے، لیکن مصطفیٰ کی محبت میں اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ جب مصطفیٰ اس کے اوپر قدم رکھتے ہیں کہ موم کی طرح نرم ہو کر اپنے اوپر مصطفیٰ کے قدموں کے نشان لے لیتا ہے۔ تو وہ آدمی جو اشرف المخلوقات ہے، جس کو رب ذوالجلال نے آنکھیں دی ہیں، دماغ دیا سوچنے کے لیے، دل و دماغ اس کا سوچنے کے لیے ہے، اللہ رب العزت نے اس کو فہم و شعور دیا ہے، اس کے اندر، اس کے دل کے اندر اگر مصطفیٰ کی محبت نہ آئے تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ پتھر اس کے دل سے بھی کیا ہے، بہتر ہے، اور یہ پتھر ہو کر بھی مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کے اندر اتنا خود رفتہ ہو چکا ہے کہ اس آدمی کے دل سے نرم ہے، یعنی اس آدمی کا دل اس پتھر سے بھی کیا ہے، بہت زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ اور اس شعر کے اندر آپ نے اسی کی ترجمانی کی، اور پھر آگے بڑی مزے کی بات فرمائی۔ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھیے، جب کوئی وزیر ہوتا ہے، جب کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو اس کو ایک تاج عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی سب سے عمدہ ترین مخلوق جو ہے، یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا، بڑے نقطے کی بات بتائیے سیدی اعلیٰ حضرت نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عمدہ ترین مخلوق جو ہے، سب سے افضل ترین مخلوق جو ہے، وہ اللہ رب العزت کے رسول ہوتے ہیں۔ پھر ان کے بعد رب ذوالجلال حالق کائنات کے انبیاء جو ہوتے ہیں وہ ان کا درجہ آتا ہے۔ اس کے بعد جو اللہ رب العزت کی عمدہ ترین مخلوق ہوتی ہے نا، وہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے فرشتے۔ اور جو رسولوں کے اندر بادشاہ ہے اس کو ایک اپنا تاج عطا کیا جاتا ہے کہ یہ رسولوں کا بادشاہ ہے۔ جو نبیوں کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو ایک تاج عطا کیا جاتا ہے، یہ نبیوں کا بادشاہ ہے۔ اور قربان جائیے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پر، اور اپنے امتی ہونے کا فخر کیجئے کہ رب ذوالجلال حالق کائنات نے ہم کو نبی بھی وہ عطا کیا جو رسولوں کا بھی سردار ہے اور نبیوں کا بھی سردار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر فرشتوں کے اندر ایک سردار ہے جس کو جبرائیل امین کہا جاتا ہے، فرشتوں کا بادشاہ ہے، اور فرشتوں کا بادشاہ بھی کوئی عام بادشاہ نہیں ہے، فرشتوں کا استاد ہے اور مقرب ترین فرشتہ ہے، اور وہ فرشتہ ہے جس کو سوائے کسی اور فرشتے کے رب ذوالجلال حالق کائنات کی بارگاہ سے پیغام لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی یہی فرشتہ جبرائیل امین ہی رب ذوالجلال حالق کائنات کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں سے پیغام لے کے آتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی شان ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، ایک شعر پڑھا جاتا ہے، مجھے شعر تو یاد نہیں لیکن اس کا مفہوم بتا دوں کہ کہا جاتا ہے کہ جبریل ہے تیرا کمی زہرا، کہا جاتا ہے، آپ نے شاید شعر سنا ہوگا کہ جبریل ہے تیرا کمی زہرا، جس کے اندر سیدنا شیخ جو حضرت جبریل امین ہے ان کی شان کے اندر تنقیص پائی جاتی ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا، اور یہ عقیدے کی بات ہے کہ سب سے عمدہ ترین مخلوق جو ہے اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں، ان کے بعد فرشتوں کا درجہ ہے، اور فرشتوں کے بعد پھر صحابہ کرام اور اولیاء کرام کا درجہ آتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کہے کہ جبریل ہے تیرا کمی زہرا، سیدہ طیبہ فاطمہ تو زہرا شان، آپ کی شان ورال ورا ہے، اور کوئی اپنے عقل کے پیمانے سے اس کو تول بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے اندر سیدنا جبریل امین کی شان کے اندر گستاخی پائی جاتی ہے کہ وہ ہستی جو 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتی ہے، اور 1,24,000 انبیاء کرام کی کم و پیش صحابی ہے۔ سیدنا جبریل امین واحد وہ ہستی ہیں جو 1,24,000 انبیاء کرام کے صحابی ہیں، کسی ایک نبی کے صحابی نہیں ہیں۔ تو بتائیے اس کو کہا جائے کہ یہ تو میرے در کا کمی ہے، اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ جو حدیث کے اندر آتا ہے اس کے مفہوم کچھ اور ہے، لیکن جاہل عوام اور جاہل شاعر اور جاہل نقیب جو ہے ہم کو کہاں سے مل گئے
کہ انہوں نے ہمارے ممبروں کا تقدس پامال کر دیا، ہمارے مسلوں کا تقدس پامال کر دیا، ہماری شریعت کے پرچے اتار دیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ایسے نقیبوں سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ اب یہ بات جو کرنا چاہتے ہیں، بات یہ جو اعلیٰ حضرت نے کی ہے وہ بات ہے، اور بات بھی وہی کر سکتا ہے جو وقت کا محدث ہو، وقت کا مفسر ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل جو تھے نا، اور جبریل جو ہے ان کو اللہ رب العزت نے شان یہ عطا فرمائی ہے کہ یہ تمام فرشتوں کے بادشاہ ہیں، تمام فرشتوں کے کیا ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو فرشتوں کی بادشاہت کا ایک تاج عطا فرمایا ہوا ہے۔ ایک ان کے سر کے اوپر ایک روحانی سر جو ہے ان کا، اس کے اوپر ان کو تاج پہنایا ہوا ہے، فرشتوں کی بادشاہت کا تاج، کہ یہ میرا مقرب ترین بندہ جبرائیل امین تمام فرشتوں کا بادشاہ ہے۔ اور فرشتے کو تھوڑے نہیں، اللہ رب العزت کی پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا رب ذوالجلال 70,000 صبح اور 70,000 شام کو اللہ رب العزت فرشتے پیدا کرتا ہے، یعنی ایک دن کے اندر اللہ رب العزت 1,40,000 فرشتے ہر دن پیدا کر رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ فرشتوں کو اس وقت تک موت بھی نہیں آنی جب تک حضرت اسرافیل نے سور نہیں پھونکا۔ یہ سارے فرشتے زندہ ہیں اور قیامت تک اسی طرح 1,40,000 کم و پیش جو ہیں اللہ رب العزت پیدا کرتا جائے گا، اور اتنی بڑے فرشتوں کی تعداد، اور ان کا بادشاہ کون؟ سیدنا جبرائیل امین، اور ان کے سر کے اوپر تاج، اور تاج وہ ہوتا ہے جو بندے کی عزت کا محور ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے۔ جب بندہ کوئی اپنی پگڑی اتار کر کسی کے پاؤں کے اندر رکھ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سارا کچھ تیرے پاؤں کے اندر رکھتے ہیں، یعنی ہماری عزتیں بھی تیرے پاؤں کے اندر ہیں۔ یہ تاج کے اندر اللہ رب العزت نے یہ شرف رکھا ہے، جو سر کی ٹوپی ہوتی ہے، جو امامہ ہوتا ہے، جو پگڑی ہوتی ہے، جو تاج ہوتا ہے، یہ ساری عزتوں کا کیا ہوتی ہے؟ محور ہوتی ہے۔ سید اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ترجمانی کی۔ آپ فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، کہ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ روح القدس یعنی حضرت جبرائیل امین کے سر کے اوپر جو تاج ہے نا، اس کے اوپر جو موتی لگے ہوئے ہیں وہ کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ایڑیاں وہ گوہر ہیں، وہ موتی ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کا نایاب موتی ہیں کہ جبریل کے سر کے اوپر جو تاج اور جواہرات لگے ہوئے ہیں وہ جواہرات بھی اس گوہر کو سجدہ کرتے ہیں، اس گوہر کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ آپ نے اشارہ کیا ہے معراج کی رات جب سیدنا جبرائیل امین رب ذوالجلال حال کے کائنات کی بارگاہ سے اجازت لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئے، جب آئے تو مصطفیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، تو جب آرام فرما رہے تھے تو آپ نے علماء سے سنا ہوا ہے کہ سیدنا جبرائیل امین نے کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا۔ اپنے کفوری لب جو تھے، اپنے ہونٹ جو تھے، وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی تلیوں پر رکھے اور ان کو بوسہ دیا۔ اور آپ بتاتے ہیں کہ جب کفوری لب یعنی کہ چومنے کے لیے جب بندہ کسی کے پاؤں چومتا ہے، کسی کی تلیاں چومتا ہے، تو پھر سر تو جھکانا پڑتا ہے کہ نہیں جھکانا پڑتا؟ جب سر جھکے گا تو پھر سر کے اوپر جو تاج ہے وہ بھی جھکے گا۔ تو یہ اس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ روح الامین سیدنا جبرائیل امین اللہ رب العزت نے بڑی شان عطا فرمائی، لیکن مصطفیٰ سے زیادہ تو نہیں ہے، مصطفیٰ سے زیادہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ سید الرسل ہیں، یہ سید الانبیاء ہیں، یہ رب ذوالجلال کی اعلیٰ ترین مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑے فرشتوں کا سردار بنایا جبریل کو، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کے در کے اوپر آ کر حضرت جبریل بھی اپنی تلیوں کو، اپنے لبوں کو مصطفیٰ کی تلیوں کے اوپر رکھ کر حضور کو بوسہ دیتے ہیں، اور جب بوسہ دیتے ہیں تو مصطفیٰ علیہ السلام حضرت جبریل کی لبوں کی ٹھنڈک کی وجہ سے بیدار ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے جبریل کیا بات ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق لقائک، یا اللہ رب العزت کے پیارے محبوب رب ذوالجلال آپ کی دیدار کا مشتاق ہے، آپ کو ملنا چاہتا ہے، آپ کو ملنا چاہتا ہے، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں
ایک ٹھوکر سے عہد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ اس کی تشریح آگے میں کروں گا، حدیث کے اندر تشریح اس کی آ رہی ہے۔ اور اب یہ آخری شعر ہے، آپ فرماتے ہیں اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر، اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر، شاد ہو ہیں کشتی امت کو لنگر ایڑیاں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب طوفان آتا ہے نا، سمندر کے اندر طوفان آتا ہے تو بڑے بڑے بحری جہاز جو ہیں، جو تقریباً 10 15 20 کنال جو ہیں بڑے ہوتے ہیں، ان کو بھی لنگر ڈالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب طوفان آتا ہے نا سمندر کے اندر تو بڑے سے بڑا جہاز جو ہوتا ہے اس کو بھی لنگر ڈالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ لنگر کہتے ہیں وہ سنگل جو اس کو ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کا جو طوفان کا زور ہے، اس کا زور جو ہے وہ اس کے اوپر اثر نہ کرے، تو جو جہاز ہے اس کے اوپر اثر، بڑے بڑے سنگل جو ہیں وہ اس کو نیچے ڈال دیا جاتا ہے اور پانی کی تہہ تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہ سنگل جو ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی زنجیریں جو ہوتی ہیں وہ کھینچ لیتی ہیں، اور کھینچ کر ان کا ایک وزن جو ہے وہ برقرار کیا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ لنگر کہا جاتا ہے۔ اردو کے اندر ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایک تو وہ لنگر ہوتا ہے جو محفلوں کے اوپر تقسیم ہوتا ہے کھانے کے لیے، یہ فرش جو جہازوں کے اوپر جو لنگر ڈالے جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اے رضا اپنے آپ کو خاطر کیا۔ آج دیکھیے وقت کا محدث ہے، وقت کا مفسر ہے، اور رب ذوالجلال حاکم کائنات کی عطا یہ ہے کہ ہر وقت مصطفیٰ علیہ السلام کی صندوق کے اندر گم رہتا ہے اور اللہ رب العزت کی عطا کے اندر رہتا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ اے رضا تجھے محشر کا بڑا خوف ہے، تجھے محشر کا بڑا ڈر ہے کہ محشر کے فتنے بڑے عظیم ہیں۔ وہ فتنے ہیں کہ جب ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ جائے گی، جب باپ جو ہے اپنے بچے کو پہچانے گا نہیں، جب بڑے سے بڑا رشتے دار جو ہے وہ رشتوں سے منہ موڑ لے گا، اتنی بڑی سختیوں کے اندر اے رضا ڈرنے کی بات تو ہے، لیکن ڈرنے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کسی بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے آپ فرماتے ہیں رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر، طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر، شاد ہو ہیں کشتی امت کو لنگر ایڑیاں۔ اے رضا خوش رہ کہ جس کشتی کے اوپر مصطفیٰ کی امت سوار ہوگی اس کشتی کو سہارا دینے والی مصطفیٰ کی ایڑیاں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی چیز کو سہارا دیا جاتا ہے نا تو سارا زور جو ہوتا ہے وہ ایڑیوں کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے جب کسی چیز کو اٹھایا جاتا ہے یا کسی کو دھکا دیا جاتا ہے یا کسی کو سہارا دیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ زور کس چیز پہ لگایا جاتا ہے؟ ایڑیوں کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ جتنی طاقتور ایڑیاں ہوتی ہیں اتنا طاقتور سہارا ہوتا ہے، جتنی مضبوط ایڑیاں ہوتی ہیں اور جتنے مضبوط قدم جگہ ہوتے ہیں اتنا مضبوط سہارا ہوتا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی ایڑیاں ہیں، اس کے اندر اگر طوفان محشر بھی آ گیا تو یہ مصطفیٰ کی ایڑیاں ہیں، یہ ڈگمگانے والی نہیں ہے، اور اس مصطفیٰ کی ایڑیوں نے مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کو سہارا دیا، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر، شاد ہو خوش ہو شاد ہو کہ ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں۔ یہ سید اعلیٰ حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کی ایڑیوں کے اوپر جو کلام کیا نا، یہ وہ کلام میں نے آپ کے سامنے رکھا، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، یہ تو کلام میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب وقت کا قادس تھا، اب میں بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ نے جو کلام کیا ہے کن حدیثوں سے لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کے متعلق، آپ کے پاؤں کے متعلق چند موضوعات آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر 3 سوال میرے پاس آئے ہوئے ہیں، ان کے جوابات بھی دینے ہیں۔ پہلا معجزہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی برکت اور طاقت، یہ شفا شریف کے اندر حدیث پاک کا موجود ہے۔ قاضی اعجاز مالکی علیہ الرحمہ اس کتاب کے
لکھا اور اس کے بعد اس کتاب کے اندر یہ حدیث کو نقل کیا. اور شفا شریف یہ وہ کتاب ہے جب سیدی قاضی اجاز مالکی ہم نے اس کتاب کو نقل کیا اور نقل کرنے کے بعد کئی اولیاء کرام نے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کے کئی عاشقوں نے اپنی آنکھ کے اندر دیکھا کہ مصطفیٰ علیہ السلام اپنی امت کو تلقین کر رہے ہیں کہ شفا شریف پڑھا. یہ بڑی معتبر کتاب ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام کی فضائل کے اوپر آپ کی شان کے اوپر اس کو یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہے کہ جو پڑھتا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا عاشق تو بن جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ مقام حاصل ہے. علماء کرام فرماتے ہیں جس گھر ہوتی ہے نا رب ذوالجلال باقی کائنات ترقی محتاجی اور فلاح اس گھر سے دور کر دیتے, یعنی اس گھر سے غربت ختم ہو جاتی ہے. یہ وہ کتاب ہے اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر دور دور تک دیکھتے تھا اور آج بھی وہاں پانی کی قلت ہے. ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں دور دور تک پانی نہیں تھا تو ابو طالب آپ کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیاس لگتی ہے, مجھے وہ صحرائی علاقہ ہے, علاقہ بھی بہت زیادہ گرم ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عرب شریف کا علاقہ گرم ہے, گرمی کی وجہ سے پیاس بہت زیادہ بڑی شدت کی. کہنے لگے کہ میرے بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے, اور شفا شریف کے اندر قاضی اجاز مالکی یہ الفاظ نقل کیے کہ ابو طالب نے کہا قال للنبی اتشت, اے میرے بھتیجے مجھے پیاس لگ گئی ہے, ولیس عندی ماء, میرے پاس پانی نہیں ہے جس کو میں پیوں اور اپنی پیاس بجھا لوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سواری کے اوپر سوار تھے, وہ سواری کے اوپر سوار تھے. فنازل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, قاضی اجاز مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے. فضرب بقدمہ الارض, اپنی ایڑی کو زمین کے اوپر مارا. فضرب بقدمہ الارض, اپنی ایڑی کو زمین کے اوپر مارا. فحرج الماء, تو ایڑی کے مارنے کی وجہ سے وہ صحرائی علاقہ جہاں دور دور تک پانی نہیں ہوتا, حضور کی ایڑی جب زمین کے اوپر لگی تو فرماتے ہیں فحرج الماء, تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. فقال اشرب, تو آپ نے فرمایا یا امی اشرب, اے میرے چچا پانی پی لو. اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدی اعلیٰ حضرت نے تو پہلے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کی امت کی حاجت روا مشکل کشا مصطفیٰ کی ایڑیاں ہیں. تو بتائیے سیدی اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا یا نہیں سچ فرمایا؟ حضرت ابو طالب کو پیاس لگی, مشکل آئی, پیاس لگی, وہ مشکل حل کس نے کی؟ مصطفیٰ علیہ السلام کی ایڑی نے. یہ حدیث جو ہے میں نے آپ کے سامنے نقل کی. دوسری حدیث آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ میں سیدی اعلیٰ حضرت نے پہلے یہ فرمایا کہ اس پتھر سے, وہ اس دل سے مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کے اندر وارفتہ وہ پتھر بہتر ہے جس نے مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں کا نشان اپنے اوپر لے لیا. یہ بھی نقل کیا آپ نے شعر, اور آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم, اور یہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے, مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے, بڑی مشہور حدیث موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے, اور جب آپ احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے تو آپ بتائیے کہ جب آپ کے گھر میں آپ کے پیر آتے ہیں, آپ کے مرشد آتے ہیں, ہو مرشد وقت کا پیر ہو, پیڑ نہ ہوئے, پیر ہونی چاہیے, یعنی کہ مرشد ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو کہ بندہ انہوں ویکھ کے بھی توبہ توبہ کرے. وقت کا مرشد ہو, پیر ہو, شیخ ہو, وہ آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آپ کہتے ہیں اس کی صفائی کرنی چاہیے, گھر کی اچھی صفائی کی جاتی ہے, خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں, اور پھر بندہ بڑا جھومتا ہے, فلانے کو بتاتا ہے میرے گھر میں فلاں دن میرے مرشد نے آنا ہے, تم بھی آنا, تم کو بھی دعوت ہے, تم کو بھی دعوت ہے, طرح طرح کا اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کے ساری مخلوق کے مرشد ہیں. اور جب سیدی حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے کر گئے نا, تو احد پہاڑ کے اوپر جب آپ نے قدم رکھا تو پہاڑ بھی جھومنے لگا, پہاڑ بھی جھومنے لگا. اور احد پہاڑ آپ کو بتاؤں میں کتنا ہے, 14 کلومیٹر بڑا پہاڑ ہے, 14 کلومیٹر بڑا پہاڑ.
اتنا بڑا پہاڑ پتھر، اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر اتنا نرم پتھر ہونے کے باوجود مصطفیٰ کا جب قدم آتا ہے تو جھومنے لگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفائے ثلاثہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چار ہستیاں احد پہاڑ کے اوپر گئی نا، تو احد پہاڑ نے حرکت شروع کر دی، جھومنے لگا۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے اندر جھوم رہا تھا اور وجد کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت گواہ کہ آج میری قسمت کے وارے نیارے ہو گئے کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اوپر قدم رکھا ہے۔ اس وجہ سے جھوم رہا تھا، اور حدیث گواہ ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جھوم رہا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس قدر شدت سے جھوم رہا تھا، قریب تھا کہ جیسے زلزلہ آتا ہے اس طرح جھوم رہا تھا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر۔ فضربہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجلہ، فرماتے ہیں حدیث کہتی ہے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایڑی کے ساتھ اس احد پہاڑ کے اوپر ایسے ایڑی ماری، اپنی ایڑی کو احد پہاڑ کے اوپر مارا، وقال اسبت، اور فرمایا ٹھہر جا۔ کتنا بڑا پہاڑ ہے، 14 کلومیٹر بڑا پہاڑ ہے، اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی کی طاقت دیکھیے کہ اتنا بڑا پہاڑ حرکت کر رہا ہے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایڑی مار کے فرمایا اسبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، فانما الیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھے معلوم نہیں ہے تیرے اوپر نبی ہے، تیرے اوپر ایک صدیق ہے، تیرے اوپر 2 شہید ہیں، لہٰذا وجد نہ کر، سکون کے اندر آ جا، تیرے وارے رب ذوالجلال نے نیارے کر دیے ہیں، اللہ رب العزت نے تجھے یہ شرف بخشا ہے کہ خود نبی کی ذات تیرے اوپر جلوہ گر ہے، صدیق اکبر کی ذات تیرے اوپر جلوہ گر ہے، سیدنا عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی یعنی 2 شہیدوں کی ذاتیں تیرے اوپر جلوہ گر ہیں، لہذا سکون کر، سکون کر۔ یہ آپ نے جب اپنی ایڑی ماری تو احد پہاڑ رک گیا۔ اب دیکھیے یہ پتھر ہے، کتنا بڑا پتھر ہے، مصطفیٰ کا حکم مان رہا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تکمیل کر رہا ہے، لیکن ہم انسان ہیں، ہمارے اندر اللہ رب العزت نے دل رکھا ہے، اور کیسا دل رکھا ہے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتا، مصطفیٰ کے حکام کو ماننا نہیں چاہتا۔ وقت کم ہے، آگے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک بندہ آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اونٹنی بڑی سست ہے، جب میں سفر پہ جاتا ہوں نا تو سب سے پیچھے رہ جاتی ہے، بڑی سست چلتی ہے، بڑی سست چلتی ہے، تو اس کے لیے نا کچھ دعا کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فضرب بہا برجلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کی ایڑی اس اونٹنی کو ماری، پہلے آپ اوپر اس کے سوار ہوئے، فضرب برجلہ، اپنی ایڑی لگائی اس اونٹنی کو۔ قال ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، یہ نہ کہنا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اللہ کی قسم جب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایڑی کے اوپر، اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر آپ نے ایڑی لگائی، لقد رأیتها تسبق القائد، میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ وہ اونٹنی جو سب سے پیچھے رہ جاتی تھی سب سے آگے چلنے لگی، سب سے آگے چل رہی تھی۔ یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں کی برکت ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں کی برکت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ کا گھوڑا جو ہے اس کی بھی یہی کفیت تھی، بڑا سست تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بیٹھ کر آپ کو اس کو ایڑی لگائی اور وہ بھی بڑا تیز رفتار ہو گیا۔ اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ، اس کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ یہ بڑا جو تھا سست تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سوار ہوئے اور سوار ہو کر آپ نے ایڑی لگائی اور چکر لگا کر آ کے پھر وہ اونٹ جو ہے وہ حضرت جابر کو دے دیا اور فرمایا کہ اب یہ سست نہیں رہے گا، اب یہ سست۔ چند دن گزر گئے، چند دن گزرے تو حضرت جابر سے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جابر بتا اب تیرا اونٹ کا کیا حال ہے، کہ اب بھی سست چلتا ہے یا تیز رفتار ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا بخیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ بہترین ہے، بڑا اچھا ہے، لقد اصابتہ برکتک، آپ کی برکت اس کو پہنچ چکے ہیں، یعنی جب سے آپ نے ایڑی لگائی ہے وہ اب اس نے سستی چھوڑ دی ہے، وہ بڑا تیز رفتار ہو چکا ہے۔
یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں ہیں، اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم جس جگہ پر لگتا تھا صحابہ کرام اس کا ادب کرتے تھے، ہمارے ائمہ کرام اس کا ادب کرتے تھے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں میرے ابراہیم نے، میرے نبی نے قدم لگائے ہیں نا، ان کو جائے نماز بنا لو۔ آپ بھی جو عمرہ کر کے آتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں سین کعبہ کے اندر ایک مقام ابراہیم ہے، ایک جالی سی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک پتھر ہے۔ وہ پتھر کون سا ہے؟ وہ پتھر ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم لگائے ہوئے، اور ان قدموں کا نشان جو ہے اس کے اوپر موجود ہے، اور اللہ نے فرمایا میرے خلیل کے قدم ادھر لگے ہوئے ہیں، لہٰذا تم نے ادھر نماز پڑھنی ہے۔ لوگ وہاں نفل پڑھ کے آتے ہیں یا نہیں پڑھ کے آتے؟ تو بتانا یہ چاہتا ہے رب ذوالجلال کہ جب میرے خلیل کے قدم کسی پتھر پر لگ جائیں تو میں اس کو اپنی نشانی بنا لیتا ہوں۔ میں تم کو کہتا ہوں کہ یہاں آ کر نمازیں پڑھو اور یہاں دعائیں کرو، یہ دعاؤں کے قبول ہونے کی جگہ ہے، تو جہاں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگے ہوں اس کا عالم کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے سیدنا امام العاشقین حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت کا بڑا مقرب ترین بندہ ہوا ہے حضرت امام مالک، فقہ مالکی کا بڑا امام، جس کے طرف فقہ مالکی منسوب ہے، اور عشق کتنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بڑے واقعہ سنے ہوئے ہیں۔ آپ جب مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے نا تو آپ بالکل دیواروں سے چمٹ کے چلتے تھے۔ کسی نے پوچھا ہے امام مالک کیا وجہ ہے، اتنا وسیع علاقہ ہے، اتنا وسیع رستہ ہے، آپ درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ آپ فرماتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جہاں پر مصطفیٰ کے قدم لگے امام مالک کا قدم اس کی جگہ پر آ جائے۔ ہم نے تو اس طرح مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنا سیکھی، اور یہ باتیں تو ہم کو سید اعلیٰ حضرت کے توسل سے ملی کہ ہمارے امام اور ہمارے جو پہلے سلف صالحین ہیں انہوں نے مصطفیٰ کے ساتھ محبت بھی ایسی محبت کی تو وہ مدینے کی گلیوں میں بھی گھومتے ہیں تو دیواروں کے ساتھ چمٹ کے چلتے ہیں کہ کہیں اس جگہ پہ ہمارے قدم نہ آ جائیں جہاں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی معزز اور محترم قدم اور اپنی ایڑیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ہم تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں کے لگنے کی جگہ کے بلکہ کیا کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں کے معجزات اور سید اعلیٰ حضرت کی زبان سے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب 3 سوال ہیں، وقت قلیل ہے۔